خطبہ نمبر 119۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جب آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے جہاد کی تلقین کی اور لوگوں نے سکوت اختیار کر لیا تو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما بالكم أمخرسون أنتم؟ فقال قوم منهم يا أمير المؤمنين إن سرت سرنا معك. فقال عليه السلام ما بالكم لا سددتم لرشد ولا هديتم لقصد. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم گونگے ہو گئے ہو؟ اس پر ایک جماعت نے کہا، یا امیر المومنین، آپ چلیں، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق نہ دے اور تمہیں سیدھا راستہ نصیب نہ ہو۔ أفي مثل هذا ينبغي لي أن أخرج؟ إنما يخرج في مثل هذا رجل ممن أرضاه من شجعانكم وذوي بأسكم، ولا ينبغي لي أن أدع الجند والمصر وبيت المال وجباية الأرض۔ کیا ایسے حالات میں میرے لیے مناسب ہے کہ میں ہی نکلوں؟ ایسے موقع پر اس شخص کو نکلنا چاہیے جو تمہارے بہادروں اور جواں مردوں میں میرا پسندیدہ ہو، اور ہرگز مناسب نہیں کہ میں لشکر، شہر، بیت المال، خراج کی فراہمی والقضاء بين المسلمين والنظر في حقوق المطالبين، ثم أخرج في كتيبة أتبع أخرى أتقلقل تقلقل القدح في الجفير الفارغ، وإنما أنا قطب الرحى تدور علي وأنا بمكاني۔ قضاوت، مطالبات کرنے والوں کے حقوق کی نگرانی کا سارا کام چھوڑ کر نکل جاؤں اور لشکر لے کر دوسرے لشکر کا پیچھا کروں، اور اس طرح جنبش کرتا رہوں جس طرح خالی ترکش میں تیر۔ میں خلافت کی چکی کا مرکز ہوں جسے میرے گرد چکر لگانا چاہیے۔ فإذا فارقته استحار مدارها واضطرب ثفالها، هذا لعمر الله الرأي السوء. والله لولا رجاء الشهادة عند لقاء العدو لو قد حم لي لقاؤه لقربت ركابي ثم شخصت عنكم۔ کہ اگر میں نے مرکز چھوڑ دیا تو اس کی گردش کا دائرہ متزلزل ہو جائے گا اور اس کے نیچے کی بساط بھی جا بجا ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، یہ بدترین رائے ہے اور وہی گواہ ہے کہ اگر دشمن کا مقابلہ کرنے میں مجھے شہادت کی آرزو نہ ہوتی جبکہ وہ مقابلہ میرے لیے مقدر ہو چکا ہو تو میں اپنی سواریوں کو قریب کر کے ان پر سوار ہو کر تم سے بہت دور نکل جاتا۔ فلا أطلبكم ما اختلف جنوب وشمال تعانين عيابين حيادين رواغين، إنه لا غناء في كثرة عددكم مع قلة اجتماع قلوبكم۔ اور پھر تمہیں اس وقت تک یاد بھی نہ کرتا جب تک شمالی اور جنوبی ہوائیں چلتی رہیں۔ تم طنز کرنے والے، عیب لگانے والے، کنارہ کشی کرنے والے اور صرف شور مچانے والے ہو۔ تمہارے عادات کی کثرت کا کیا فائدہ ہے جب تمہارے دل یکجا نہیں ہیں۔ لقد حملتكم على الطريق الواضح التي لا يهلك عليها إلا هالك، من استقام فإلى الجنة ومن زل فإلى النار۔ میں نے تم کو اس واضح راستے پر چلانا چاہا جس پر چل کر کوئی ہلاک نہیں ہو سکتا ہے مگر یہ کہ ہلاکت اس کا مقدر ہو۔ اس راہ پر چلنے والے کی واقعی منزل جنت ہے اور یہاں پھسل جانے والے کا راستہ جہنم ہے۔